الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فتقولون من أحق بذلك من نبيكم آدم عليه السلام خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آدم عليه السلام فيطلبون ذلك إليه فيأبى فيقول ما أنا بصاحب ذلك فيستقرؤون الأنبياء نبيا نبيا كلما جاءوا نبيا أبى عليهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قیامت کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے تو نفخ صور ہوگا. ایک نفخ صور سے صائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، اس کو کہتے ہیں نفخۃ الصعق. اور اس کے بعد پھر ہوگا نفخۃ البعث، جیسے کہ قرآن مقدس نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. جب دوبارہ نفخ ہوگی تو سب اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے. اب جب میدان محشر میں سب آ جائیں گے اور اس دن کا ہول اور شدت اور سختی کا یہ عالم ہوگا کہ سب پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پسینہ گویا کہ لگام چڑھائے ہوئے ہیں ان کو، تو اب وہ دوڑیں گے کہ بھی کہاں جائیں تاکہ پیشی تو شروع ہو جائے. تو سب یہ فیصلہ کریں گے بھی سب سے زیادہ بہتر جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام. کیوں؟ ایک تو وہ ساری مخلوق کے ابا ہیں، والد ہیں، اولاد بری ہے جیسی ہے آخر والد تو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا. اللہ پاک نے ان میں خود روح مبارک پھونکی. اللہ تبارک و تعالی نے ان سے آسمانوں میں آمنے سامنے کلام فرمایا. اللہ نے ان کو سب سے پہلے جنت میں رہنے کا حکم فرمایا تو سب آدم علیہ السلام کے پاس چلیں تاکہ آدم علیہ السلام اللہ کی دربار میں جا کے عرض کریں. تو سب کے سب جو ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آگے عرض کریں گے کہ یا آدم انت ابونا وخلق اللہ بیدہ، تمہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اللہ پاک نے خلیفہ فی الارض بنا کے آپ کو بھیجا، آپ مہربانی کریں اتنی سفارش کریں کہ بس مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے. تو سیدنا آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے. وہ فرمائیں گے کہ نہیں، میں اس مقام کے قابل نہیں ہوں، میں آج اللہ کے دربار میں عرض نہیں کر سکتا. یعنی وہ دربار خدا بندی کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ کے نبی کانپ رہے ہوں گے. جیسے کہ دوسری احادیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی 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 غضب ربی اليوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا. آج میرے اللہ کے غضب و جلال کا دن ہے، اور ایسا جلال جو نہ پہلے تھا اور نہ شاید بعد میں ہوگا. میں نہیں کہہ سکتا، مجھے تو اپنا ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے پھر نہ پوچھ لے کہ تم نے کیوں اقدام کیا تھا شجرہ کا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس میں اختصار ہے کہ پھر وہ ہر پیغمبر کے دروازے پہ جائیں گے فیاتون الانبیاء نبیا نبیا. ہر پیغمبر کے دروازے پہ جائیں گے اور سب پیغمبر جواب دے دیں گے کہ ہم سفارش نہیں کر سکتے، ہم آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں عرض نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جب سب انبیاء علیہم السلام سے جواب مل جائے گا تو پھر آئیں گے سب کے سب رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یاتونی فانطلق الی الفاظ فاخر ساجدا. اس کے بعد حضور فرماتی ہیں کہ میرے پاس آئیں گے کہ آپ مہربانی کریں. حضور فرماتی ہیں میں پھر چلوں گا عرش کی طرف. فاز کہتے ہیں عرش کے سامنے کا حصہ
اور دوسری حدیث مبارک میں آتا ہے حضور فرمائیں گے انا لہا، اس کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے، میں ہی سفارش کر سکتا ہوں اور کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آؤں گا اور فاس کی طرف فاخر ساجدا، پھر اللہ کے دربار میں سجدہ کروں گا۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الفاس قال قدام العرش، کہ میں عرش کے سامنے آؤں گا اور اس کے بعد اللہ کے دروازے پہ آ کے سجدہ کروں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ پاک اس وقت مجھے اپنے حمد سکھلائیں گے، اپنے محامد کی تعلیم دیں گے، اور وہ ایسے اللہ کے حمد و ثنا کے صیغے ہوں گے جن کو میں اب بھی نہیں جانتا، میں ان کا اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کروں گا، سر سجدے میں ڈالوں گا۔ فرماتے ہیں حتی یبعث اللہ الی ملکا فیاخذ بعضدی ویرفعنی فیقول لی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقول نعم یا فقول اللہ عز وجل ما شأنک وهو اعلم فاقول یا رب وعدتنی الشفاعة فشفعنی فی خلقک فاقض بینہم قال اللہ قد شفعتک انا آتیکم اقضی بینکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں سر سجدے میں ڈالوں گا، پھر مجھے ایک فرشتہ آگے پکڑ کے اٹھائیں گے اور اللہ فرمائیں گے کہ یا محمد کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ میں عرض کروں گا کہ یا ربی، اے میرے پروردگار عالم، مہربانی فرمائیں، آپ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کی دعا منظور کروں گا، آپ کی شفاعت قبول کروں گا، میری شفاعت قبول فرمائیں، اپنی مخلوق کے بارے میں مخلوق کا فیصلہ فرمائیں جو بھی آپ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قال اللہ کا شفاعتک، اللہ فرمائیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی درخواست منظور کر لی ہے۔ اور دوسری روایت مبارک میں بھی یہ آتا ہے حضور فرماتے ہیں واخر ساجدا، میں سر سجدے میں ڈالوں گا اور اللہ سے فریاد کروں گا حتیٰ کہ حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد پاک اپنا سر مبارک اٹھائیں، سل تو اتا پوچھیں، مانگیں کیا مانگتے ہیں، جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا اللہ نے ہر پیغمبر ہر نبی کو 3 دعائیں دی ہیں کہ جو مانگو گے میں منظور کر دوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر نبی نے ہر پیغمبر نے علیہ السلام وہ دعائیں مانگ لی اور اللہ نے ان کی دعائیں منظور فرما لی۔ میں نے 2 دعائیں تو مانگ لی ہیں، لیکن ایک دعا میں نے رکھ دی ہے کہ وہ قیامت والے دن مانگوں گا ساری مخلوق کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تو وہ وعدہ ہے، اور اسی طرح جیسے قرآن مقدس کی آیات مبارک میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ہم آپ کو ایسا اتنا دیں گے، آپ جو مانگیں گے نا ہم اپنی اتنی نعمتیں اور رحمتیں دیں گے کہ آپ کو ہم راضی کر دیں۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے ارجا آیتن فی کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں یہ سب سے زیادہ رحمت والی اور امید دینے والی آیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ فرما لیا ہے کہ میں راضی کر دوں گا۔ تو حضور پاک تو راضی نہیں ہوں گے جب تک امت جہنم میں پڑی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حضور۔ اور یاد رکھیں یہ شفاعت جو ہے یہ شفاعت کبریٰ ہے، یعنی یہ وہ شفاعت ہے جس کا فائدہ تمام محشر میں حاضرین کو ہوگا، اولین و آخرین، جتنی اللہ کی مخلوق ہے حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو فائدہ ہوگا کہ پیشی شروع ہو جائے گی۔ اور ایک شفاعت ہے حضور کی خاص جو حضور اپنی امت کے لیے کریں گے، لیکن وہ شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ جن کا عقیدہ صحیح تھا، موت توحید پہ ان کو آئی، موت ایمان پہ آئی، لیکن گناہگار تھے، ان کے ذمہ کبائر تھے، گناہ تھے، اس وجہ سے وہ جہنم میں پڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ان کے لیے شفاعت کریں، اور وہ شفاعت کوئی ایک دفعہ نہیں ہوگی بلکہ حضور کئی دفعہ شفاعت فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارک میں آتے انا اشفع فاشفع فاشفع، میں سفارش کروں گا پھر سفارش کروں گا پھر سفارش کروں گا، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جہنم میں صرف وہ لوگ میری امت سے بچ جائیں گے جن کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان اور توحید تھی، نہ صرف وہ بچیں گے، باقی سب نکل جائیں گے جہنم سے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ ان کے بارے میں بھی میری درخواست قبول فرمائے۔ اب
جو بچ گئے ہیں ذرے کے برابر ایمان تو ہے نا، توحید تو ہے نا، تو اللہ پاک فرمائے کہ محمد مصطفیٰ آپ کی ہم نے بڑی سفارشیں منظور کر لی، اب ان کو رہنے دو، ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دوں۔ ان کو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے نکالیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شفاعتیں ہوں گی۔ یہ سب سے پہلی شفاعت ہے، وہ تو ساری مخلوق کے لیے ہے کہ بھی اللہ پاک ان کا فیصلہ فرمائیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آتیکم اقضی بینکم یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی درخواست قبول کر لی ہے، میں آتا ہوں اور آ کے فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ کا آنا بھی حق ہے، اللہ کا عرش سے آسمانوں پر نزول بھی حق ہے، لیکن جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی عرش معلی سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کے فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو ان تمام احادیث مبارک پر اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں عقل گتھیاں نہیں سلجھا سکتی، یہاں نجات کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ جو فرمایا ہے محمد الرسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ جو حضور نے فرمایا آمنا، چاہے ہمیں سمجھ آ گیا الحمدللہ، اگر سمجھ نہیں آیا تو ہمارے عقل کی کوتاہی ہے، وہ عالم غیب ہے، وہ عالم ہم نے دیکھا نہیں، اس عالم کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو ہم ایمان بالغیب لائیں گے کہ جنت بھی حق ہے، سور بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، نامہ اعمال بھی حق ہے، اللہ پاک کا آنا فیصلے کے لیے وہ بھی حق ہے، لیکن جیسے میرے اللہ کے شان کو زیبا اور لائق ہے، جو اس کے شان کے مطابق ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے کہ کیسے آئیں گے، کیسے بیٹھیں گے، نا جو قرآن و حدیث میں ہے بس آمنا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارجع فاقف مع الناس، اب واپس آ کے میں بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ فبینما نحن وقوف اذ سمعنا من السماء حسا شدیدا فحالنا فينزل اهل السماء الدنيا بمثل من في الارض من الجن والانس حتى اذا دنوا من الارض اشرقت الارض بنورهم واخذوا مصافهم وقلنا لهم افيكم ربنا قالوا لا وهو آت۔ حضور فرماتی ہیں میں بھی آگے پھر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ابھی ہم اس حالت میں کھڑے ہوں گے کہ آسمان سے ایک بڑی شدید آواز آئے گی، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آسمان سے اتنی اللہ کی مخلوق اتری ہے، جتنی پوری آسمان دنیا میں تھی اتنی پہلے آسمان سے اتر رہی ہے، اور ان کے اترنے کے ساتھ ایسے معلوم ہوگا کہ پورا میدان جو ہے وہ نور سے روشن ہو گیا ہے۔ تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ کیا ہے، ہم پوچھیں گے کہ اللہ پاک تشریف لائے ہیں، تو کہیں گے کہ نہیں اللہ پاک آئیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اس زمین کے قریب آ جائیں ثم ينزل على السماء ثانية، پھر دوسرے آسمان بسم من نزل من الملائکہ وبمثل من فيها من الجن والانس حتى اذا دنوا من الارض اشرقت الارض بنورهم واخذوا مصافهم، زمین ان کے نور سے بھر جائے گی اور وہ صفیں بنا کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ مولا تشریف لائے ہیں، وہ کہیں گے نہیں پروردگار آئیں گے۔ ثم ينظرون قال ذلك من التذيب ينظر الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، پھر پروردگار عالم تشریف لائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی جیسے بادلوں کا سایہ ہوتا ہے ملائکہ کے جھنڈ میں فَيَحْمِلُ عَرْشَهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے جو ہیں 8 فرشتے ہوں گے، ویسے تو 4 ہیں لیکن اس دن جو ہیں وہ 8 ہوں گے۔ اب ہم اليوم اربعۃ، اب جو ہیں وہ 4 ہیں، اقدامهم فی تخوم الارض السفلی والارض والسماوات الہ جزهم والعرش على مناکبهم لهم زجل في تسبیحهم یقولون سبحان ذی العرش والجبروت سبحان ذی الملک والملکوت سبحان الحی الذی لا يموت سبحان الذی یمیت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس 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 سبحان ربنا الاعلی
رب الملائکۃ والروح سبحان ربنا الاعلی الذی یمیت الخلائق ولا یموت۔ اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، ان کے قدم جو ہیں وہ نیچے والی زمین کے بھی اصل پہ ہوں گے، اور یہ آسمان اور زمین جو ہیں گویا ان کو کمر کے برابر ہوں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہوں گے، اور ملائکہ کی تسبیح کی آواز ہوگی، اور فرشتے یہ تسبیح کہہ رہے ہوں گے سبحان ذی العرش والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت۔ پاک ہے وہ ذات، بلند و بالا ہے وہ ذات، وہ ایسی ذات ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، تمام خلق کو موت دینے والا لیکن خود اس پہ موت نہیں آئے گی۔ سبوح تسبیح بیان کر رہے ہیں، تقدیس، سبوح قدوس قدوس سبحان رب الاعلی رب الملائکۃ والروح فیضع اللہ کرسی الشام من ارضہ ثم یأتی بصوت یقول یا معشر الجن والانس انی قد انصت لکم منذ خلقتکم الی یومکم ھذا اسمع قولکم وابصر اعمالکم فانصتوا الی فإنما هي أعمالكم وصفكم فقر عليكم ومن أجد خير من أحمد الله من غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آئے گی، اللہ کے حکم سے وہ رکھی جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیں گے اور کلام فرمائیں گے جو ان کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ فرمائیں گے یا معشر الجن والانس، اے جن و انس، میں سنتا رہا اور تم جو مرضی آئی کہتے رہے، آج تم سنو پھر میرا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرمائیں گے اسمع قولکم، میں تمہاری ہر بات سنتا رہا، وابصر اعمالکم، اور تمہارے ہر عمل کو میں دیکھتا رہا۔ آج تم بھی خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے نامہ عمل ہیں، یہ تمہارے صحیفے ہیں، اپنے اپنے صحیفے دے کے اپنے اپنے عمل پڑھو کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو اپنے نامہ عمل میں خیر پائے اللہ کا شکر کرے کہ اس نے مجھے خیر کی توفیق عطا فرمائی، اور جو خیر جس کے نامہ عمل میں خیر نہ ہو، شر ہو، تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اس نے خود کیا ہے، میں نے تو نہیں حکم دیا برائی کا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم یأمر اللہ جہنم، اللہ پھر حکم دیں گے جہنم کو یخرج منہا انکن ساطع مظلم، پھر اس جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اونچی بھی ہوگی اور سیاہ، ثم یقول الم اعد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بنی آدم، کیا ہم نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا، میں نے پیغمبر نہیں بھیجے تھے جنہوں نے میرا حکم پہنچا کہ اللہ تعبد الشیطان، یاد رکھو جو اللہ کے سوا غیر کی پوجا کرتے ہیں وہ دراصل شیطان کی عبادت ہے، طاغوت کی عبادت ہے، چاہے وہ ستاروں کی عبادت کریں، چاہے سورج کی عبادت کریں، چاہے انسانوں کی عبادت کریں، چاہے جنوں کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت پہ اکسانے والا، تیار کرنے والا کون ہے؟ شیطان۔ تو گویا شیطان کی عبادت تم کرتے رہے، اور ہم نے تمہیں بتا دیا تھا انہو لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، خبردار اپنے دشمن سے بچ کے رہنا۔ تم نے میری بات نہ مانی، تم نے میرے پیغمبروں کی بات نہ مانی، اور اس دشمن کے کہنے پہ تم چلے، اور ہم نے تمہیں بتلا دیا تھا اعبدونی، صرف میری عبادت کرو، خالص میری عبادت میں، نظر میں، پکار میں، نیاز میں کسی کو شریک نہ کرو، ھذا صراط مستقیم، اللہ کی عبادت یہی راستہ ہے سیدھا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، لیکن تم میں سے کتنی مخلوق ہے جو گمراہ ہو گئی۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم کو عقل نہیں تھا؟
تم نہیں جانتے تھے کہ خدا کو چھوڑ کے غیروں کو مانگ رہے ہو؟ ہاذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم تمہارے سامنے کھڑی ہے جس کا تم کو ڈرایا گیا۔ تم تو کہتے تھے جہنم ہے ہی نہیں، ہم نے اٹھنا ہی نہیں، ہم نے قبروں سے نکلنا ہی نہیں، ہم نے دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا۔ اس لیے قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کہ جب وہ جہنم کافروں کے سامنے آئے گی، اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ ظالمو دیکھو جہنم کو، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، دیکھو یہ جادو تو نہیں؟ تم کہتے تھے نا انبیاء جو میرے نبی معجزہ دکھاتے ہو کہتے جادو ہے، دیکھ لو یہ جہنم جو ہے یہ جادو تو نہیں ہے کہ حقیقت ہے، دیکھ لو ذرا آنکھوں کے ساتھ، یہ اندھے ہو گئے اب نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو جہنم اس وقت ان کے سامنے کر دی جائے گی۔ شکا ابو عاصم اس کے بعد فرماتے ہیں جیسے قرآن حکم دیتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، حکم ہوگا کہ مجرموں، کافروں، مشرکوں، غیر اللہ کے پجاریوں الگ الگ ہو جاؤ، مومن الگ اور مشرک الگ۔ وَيُمَيِّزُ اللَّهُ النَّاسَ وَتَجْسُ الْأُمَمُ، اللہ تبارک و تعالی سب امتوں کو علیحدہ کر دیں گے، مومن علیحدہ، فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر، جیسے اللہ نے فرمایا اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، کہ دانے والے الگ ہوں گے، باہنے والے الگ ہوں گے، اور جب یہ وقت ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تعملون۔ اللہ پاک فرماتی ہیں اس دن حال یہ ہوگا کہ ہر بندہ، ہر امت جو ہے وہ گھٹنے کے بل پڑی ہوگی، اٹھنے کی طاقت کوئی نہیں، اور ان کو پکارا جا رہا ہوگا کہ آؤ تمہارا رجسٹر ادھر ہے، حساب تمہارا شروع۔ فَيَقْضِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ خَلْقِهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ الجن والإنس، فيقضي بين الوحوش والبهائم حتى أنه ليقضي الجماء من ذات القرن، فإذا فرغ من ذلك فلم تبق طبيعة عند واحدة للأخرى قال لها كوني ترابا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے سب جانور سب کھڑے ہو جائیں، جانور بھی ہاتھ کھڑے ہیں، اللہ حکم دیں گے کہ اب جانوروں کو بھی بدلہ دلاؤ، اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تھا تو اس کا بھی اللہ حق دلوائیں گے، اور جب یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے باقی مخلوق میں ما سوا انس اور جن کے، اللہ حکم دیں گے کونوا ترابا، کہ جانور جتنے ہیں سب مٹی ہو جاؤ، بس تمہارا انصاف ہو گیا، اب ان نے کوئی جنت میں تو نہیں جانا ہے، نہ ان نے جہنم میں جانا ہے کہ مکلف ہے، یہ تو اللہ کا کمال ہے، عدل ہے کہ ان کا بھی فیصلہ فرما دیا۔ اور جب دیکھیں گے کہ وہ مٹی ہو گئے تو کافر اسی وقت کہیں گے یا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اب کافر کہیں گے کہ ہائے کاش اللہ ہمیں بھی ایسا حکم دے دے کہ مٹی ہو جاؤ، بس جہنم سے تو بچ جائیں نا، اچھا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں۔ ثم يقضي الله بين العباد، اس کے بعد بندوں کا فیصلہ شروع ہوگا۔ فكان اول ما يقضى فيه الدماء ويأتي كل قتيل في سبيل الله ويأمر الله عز وجل كل من قتل ويحمل رأسه تشخب أوداجه فيقول يا رب فيما قتلني هذا، فيقول وهو أعلم فيما قتلتهم، فيقول قتلتهم لتكون العزة لك، يقول الله له صدقت، فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس ثم تبر به الملائكة إلى الجنة۔ اب جب فیصلہ ہوگا سب سے پہلے دماغ میں، تو جو لوگ اللہ کے راستے میں کل قتیل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، وہ آئیں گے، اور جب جو آدمی آئے گا تو دیکھیں گے کہ اس کی رگیں جو ہیں اسی طرح خون ٹپک رہا ہے۔ فیقول یا رب فیما قتلنی ھذا، وہ کہے گا مولا اس سے پوچھو اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا، وہ قتل کرنے والا کہے گا مولا تو جانتا ہے میں تیرے دین کی عزت کے لیے لڑ رہا تھا، تیرے دین کے غلبے کے لیے لڑ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو مارا تھا۔ اللہ فرمائیں گے صدقتا، تو نے ٹھیک کہا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک ایسا نور ڈالیں گے مجاہد کے چہرے پر کہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جائے گا، اور ملائکہ کو حکم دیں گے کہ میرے شہداء کو جنت میں لے جاؤ۔ شہادت کوئی مذاق نہیں ہے، اسی لیے یاد رکھیں کہ مومن کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں،
شرط یہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ نے فرمایا تم ہی سر بلند ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ. کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ نے فرمایا ہم نے تو اپنے اوپر واجب کر دیا ہے کہ مومنوں کی مدد کریں. مومن کا مقام جو ہے، کیوں اگر مومن مر گیا ہے تو شہادت کے مرتبے پہ پہنچا ہے، اگر وہ زندہ بچ گیا ہے تو غازی ہے. اس قوم کو دنیا کی کون طاقت شکست دے سکتی ہے جن کے نزدیک موت جو ہے وہ زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہو؟ جو شہادت کے لیے تڑپتا ہو اس کو کون ہرا سکتا ہے؟ اس کو کون موت دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے لیے بڑا مقام، اور اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے اس دن ذلیل ہو جائے گی جب وہ جانوروں کے دمیں پکڑ کے زراعت میں، دولت میں، پیسے میں لگ جائیں گے اور جہاد کو بھول دیں گے اور موت سے کراہت کریں گے اور دولت کے چکر میں آ جائیں گے، تو پھر امت ذلیل ہو جائے. ورنہ جس دن امت میں جہاد کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. دنیا کی کوئی طاقت الحمدللہ مسلمان کا مقابلہ نہیں کرا. آج کل ہندو کا دماغ خراب ہے نا. ایمان سے کہیں اگر 20 کروڑ مسلمانوں کو بھی جذبہ جہاد بیدار ہو جائے، 20 کروڑ اندر سے کھڑا ہو جائے اور 14 کروڑ ادھر سے کھڑا ہو، کیا خیال ہے آپ کا ہندو بچ سکتا ہے؟ لیکن جذبہ سلایا ہوا ہے، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے. دولت، پیسہ، ہوٹل، مکان، یہ تو لڑاتے تو چھین لیں گے، یہ کیا ہوگا؟ ہر آدمی کو صرف ایک ہی چکر کھا رہا ہے نا، میری بیوی کا کیا ہوگا؟ پھر میں نے اتنا عرصہ ہو گیا محنت کیا، کرتے کرتے میں نے ہوٹل بنایا، بلڈنگ بنایا، مکان بنایا، جائیداد بنایا، یہ چھین لیں گے، اس کا کیا ہوگا؟ تو جب یہ سوچ پڑے گی اور موت سے ڈر آئے گا تو پھر ذلت ہے. پھر مسلمانوں کا ہر جگہ دیکھ رہے ہیں تماشا کے، جدھر بھی دیکھو مسلمان کا خون بہ رہا ہے، جدھر بھی دیکھو مسلمان کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، جدھر بھی دیکھو مسلمان بیٹھا ہے، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، کیمپوں میں بیٹھے ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، فاقے میں ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن بیچاروں نے ابھی کھیلنا بھی نہیں سیکھا، ان کے اوپر بم برس رہے ہیں، تو کیا عالم ہوگا؟ آپ سوچیں نا، تیرے بچے چونکہ ابھی گھر میں ہیں نا، اس لیے تمہیں فکر نہیں ہے نا. تمہیں اس دن تکلیف ہوتی ہے جب تمہارے بچے کو چوٹ لگتی ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان و اسلام ابھی بیدار نہیں ہوا. ورنہ اگر ایمان بیدار ہو جائے اور ہر بندہ جہاد پہ آمادہ ہو جائے. اسی لیے غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام مسلمانوں کی عورتیں اور بچے جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں ایک بڑے مکان میں، بڑی حویلیوں میں ایک جگہ جمع کر دیں تاکہ علیحدہ علیحدہ نہ رہیں. خدا جانے کیا ہوتا ہے، دشمن حملہ کر دے. تو تمام عورتیں اور بچے جو ہیں وہ سب کے سب جو تھے ایک مقام میں آ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بندے صحابہ میں سے جو بوڑھے تھے، جو ضعیف تھے، جو لڑنے کے قابل نہیں تھے، ان کو بھی بھجوا دیا کہ وہ وہاں رہیں. اور خدا کی شان یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت جو میرے مدنی پاک کے شاعر تھے، جو شاعر اسلام تھے، جو شاعر رسول اللہ تھے، لیکن وہ لڑائی کے معاملے میں بڑے کمزور تھے. تو یہودیوں نے ایک 2 آدمی جاسوس بھیجے کہ مدینہ منورہ میں جا کے داخل ہو کے معلوم کریں کہ مسلمانوں کی فیملیاں، مسلمانوں کی بیوی بچے عورتیں کہاں ہیں، تاکہ اگر مشرکین مکہ خندق کی اس طرف سے حضور پہ حملہ آور ہوں تو یہودی جو ہے ہم پیچھے سے حملہ آور ہو جائیں گے اور ہم مدینہ منورہ کو لوٹ لیں گے. بات صرف ایمان کی ہوتی ہے. ایک جاسوس جو ہے وہ یہودیوں کا چھپتے 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 اس حویلی کے قریب پہنچ گیا جس حویلی میں مسلمانوں کی بیوی بچے عورتیں تھی ساری. تو بی بی صفیہ جو ہیں عمت رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، بی بی صفیہ کی نظر پڑ گئی. مدینے میں رہنے والے تھے، جانتے تھے کہ یہودی ہے.
تو بی بی صاحبہ نے آ کے حضرت حسان سے کہا کہ یہ جو یہودی دور دور سے ایسے ایسے چکر لگا رہا ہے، یہ کوئی اچھی نیت سے معلوم نہیں ہوتا، یہ ہماری خبر گیری کرنے آیا ہے کہ مسلمان کے سال میں ہے، تو میں اس کو مار ڈالو بدبخت کو، یہ کافر تو واپس نہ جائے نا کم از کم۔ اس نے کہا بی بی آپ کو تو پتا ہے میں نہیں لڑ سکتا، میں اگر لڑنے والا ہوتا تو ادھر حضور پاک کے ساتھ نا خندق پہ کھڑا ہوتا، ادھر عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا۔ تو بی بی صفیہ نے کہا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے کہ یہ تو جا کے اگر خبر دے دے گا یہودیوں کو تو ان کو تو پتہ لگ جائے گا، بھی ساری عورتیں، ساری فیملی، ساری بچے جو ہیں ایک جگہ ہیں اور سارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، میں کیا کروں، میں تو نہیں لڑ سکتا۔ اتار کے باندھا اور چادر باندھی اور کچھ ہاتھ نہیں آیا، خیمے کی لکڑی بڑی تھی لے کے خود نکلی مقابلے پہ، ماری اور کافر کو ٹکڑے کر۔ انہوں نے کہا آسان تم نہیں نکلتے ہو تو نہ نکلو، اس کافر کو میں نہیں جانے دیتی واپس۔ عورت تو جب مومن ایمان کے جذبے سے سرشار ہو جائے نا تو اسے دنیا کی کوئی، دیکھو جی سب سے بڑی بات تو ہے نا آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ مار دیں گے، جب وہ موت کو اپنا معراج سمجھتا ہے اس کا کیا کر لو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سارے دوستوں نے اکٹھے ہو کے کہا، انہوں نے کہا حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ مہربانی کریں آپ ہمارے حال پہ، اللہ نے آپ کو بہادر بنایا ہے، مقام دیا ہے، داماد محمد مصطفیٰ ہو اور ابن عم رسول اللہ ہو، حضور کے چچے کی بیٹے ہو، اتنا بڑا رتبہ ہے آپ کا، لیکن آپ جب دشمن کا مقابلے میں جاتے ہیں تو بس آپ گھس جاتے ہیں دشمنوں میں۔ حضرت یہ تو بہادری نہیں ہے، یہ کیا بہادری ہے؟ آدمی ایک دو سے لڑتا ہے، ایک تین سے لڑتا ہے، چار سے لڑتا ہے، یہ تو نہیں کہ 200 آدمی سے ایک آدمی لڑے گا۔ تو آپ جب لڑائی ہو تو ذرا مہربانی کیا کریں، سوچ کے سمجھ کے مقابلہ کیا کریں۔ تو حضرت علی مسکرائے اور فرمایا کیا جانتے ہو، موت مجھ سے بھاگ رہی ہوتی ہے، وہ تو موت مجھ سے ڈرتی ہے تو میں کیوں ڈروں؟ آپ نے کہا کیا مطلب، موت کیسے ڈرتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتلاؤ، موت وقت پہ آئے گی یا پہلے بھی آ جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، موت کا تو وقت مقرر ہے اس سے پہلے۔ انہوں نے کہا تو جب میں ماروں گا لوگوں کو تو وقت نہ آیا ہو موت کا، میرے پاس کیسے آئے گی؟ وہ تو بھاگے گی نا۔ اور جب موت کا وقت آ گیا تو پھر میں نہ لڑوں، نہ جاؤں، بستر پہ سو رہا ہوں، محلوں میں سو رہا ہوں، وہاں بھی تو آ جائے گی نا۔ سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک بھی 1 انچ بھی ایسی جگہ باقی نہیں رہی جہاں مجھے زخم نہ لگا ہو۔ کہیں تلوار لگی، کہیں تیر لگا، کہیں نیزہ لگا، کہیں بھالا لگا، کہیں پتھر لگا، کہیں چوٹ لگی، کوئی پورا بدن سر سے لے کر۔ اور ایمان کتنا بڑا ہے کہ دشمن کا کمانڈر ہے، روم کا کمانڈر ہے اور گرفتار ہے، حضرت خالد کے خیمے میں گرفتار ہو کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ خالد ابن الولید میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دشمن ہوں لیکن میں قیدی ہوں، لیکن میں بھی بہادر ہوں اور آپ بھی بہادر ہیں، میرے دل میں آپ کا احترام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جنگ ہار گئے، میں قیدی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو حضرت خالد بن ولید فرمایا ہاں بتلاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے رومی جو ہے نا یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے
کرنل ہیں، جرنل ہیں، کمانڈر ہیں، بڑے لوگ ہیں، تو ان کی انگوٹھیوں میں ایک خاص زہر ہوتا ہے، بڑا خطرناک سائنائڈ۔ وہ زہر اندر انہوں نے چھپا کے بند کیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہم گرفتار ہو جائیں اور راز کھلنے کا اندیشہ ہو تو منہ میں ڈال دیا۔ بس وہ اتنا خطرناک زہر ہے کہ زبان کو ایسے لگ جائے نا، آج تک اس کا ذائقہ بھی کوئی نہیں بتا سکا، بس لگا اور بندہ ختم ہو گیا۔ تو خیال کرنا کبھی کسی رومی آدمی کے ہاتھ سے پانی نہ پینا، کھانا نہ کھانا، خیال کرنا وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے اتنی بری شکست کھائی ہے کہ وہ تیری جان کے دشمن ہیں، تمہیں زہر دیں گے۔ حضرت خالد نے فرمایا اچھا تم نے بھی وہ زہر دیکھا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے زہر؟ اس نے اپنی انگوٹھی نکالی، اس نے کہا یہ میرے پاس بھی ہے۔ انفایا دکھاؤ۔ اس نے دکھایا، آپ کی رات سامنے رکھا تھا، اس میں ڈال بسم اللہ الذی لا یضر۔ وہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جو کر رہا ہوں کرنے دو مجھے۔ بسم اللہ الذی لا یضر۔ ٹھیک ہے بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہاں گیا تمہارا زہر؟ تم کہتے تھے زبان پہ رکھنے سے آدمی مر جاتا ہے، میں تو سارا پی گیا ہوں۔ اس نے کہا تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ کہا تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ ان کا کیا مطلب؟ اس نے کہا ہمارا ایمان ہے کہ زہر نہیں مار سکتا، وہ مارنے والا مارتا ہے۔ یہ تو بہانہ ہوتا ہے جی، سانپ لڑ گیا، کسی کو بچھو لڑ گیا، کسی کو چوٹ لگ گئی، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو دورہ پڑ گیا، یہ تو اسباب ہیں، اصل فیصلے تو اس کے ہیں جس نے عرش معلیٰ پہ کی ہے۔ اور جب تک میری موت نہیں آئے گی تمہاری زہر کیا کر سکتی؟ اگر ہمارے اندر ایمان ہو، ہمارا ایمان اور عشق رسول یہ رہ گیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا کے جلوس نکال لو، اگر مکہ مدینے میں رہتے ہو تو عمرہ کر لو، ماشاءاللہ حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ بس ہمارا عشق یہ ہے۔ اس سے زیادہ پکا عاشق بننا ہے تو پھر رجب شریف میں 27 کو معراج کی رات بھی عمرہ ضروری۔ نماز ایک نہ پڑھے، 27ویں رات کو عمرہ ضرور کرنا ہے، یہ پتہ نہیں کون سی عبادت ہے۔ وہ اللہ کے بندے، جب تم نے فرض نماز ہی نہیں پڑھی تو عمرے کا فائدہ کیا ہے؟ عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت کرنے سے تو کوئی تمہارے درجات بلند نہیں ہو جائیں گے، پہلے فرض تو پورا کرو نا، پھر واجبات کو دیکھو، پھر سنن مؤکدہ کو دیکھو، اس کے بعد نفلی عبادت کا مقام ہے۔ ہمارا عشق جو ہے وہ اتنا ہے، لیکن ہمیں نہ جہاد یاد ہے، نہ شہادت یاد ہے، نہ موت یاد ہے، نہ اللہ کا ذکر یاد ہے، نہ ہمیں رزق حلال یاد ہے، بس ہر وقت ایک دنیا کا دھن ہے، لگی ہوئی ہے دنیا 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 دنیا، دولت، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رات دن اخباریں پڑھ کے او جی کیا ہو جائے گا، او جی جنگ ہو جائے گی، او جی جنگ ہوگی، او جی جنگ نہیں ہوگی۔ کوئی ایک دن میں مجھ سے 200 آدمی پوچھتا ہوگا، میں نے کہا پاگلو میں جرنل ہوں، میں ادھر بارڈر پہ تھا۔ وہ بے وقوف آدمی، جو اخبار تم پڑھتے ہو وہی اخبار میں پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ میرے کیا معلومات ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا لیکن تمہیں یہ بتاؤ، تمہیں کیوں جلاب لگا ہوا ہے، جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تمہیں اس حال کیوں شروع ہو گئے؟ تم تو ادھر دور بیٹھے ہو بابا، تمہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ بھئی اگر اللہ کی تقدیر فیصلہ کر چکی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ کی تقدیر نے فیصلہ نہیں کیا ہے تو بس یہ باتیں ہیں، ہوتی رہیں گی، اللہ پاک رحمت فرمائے گا۔ اور اللہ تو تمہیں 1400 سال کے بعد یہ دکھلا رہے ہیں کہ سامنے کیا ہے، وہ خود کہتے ہیں 800 900 1000 1500 مجاہد ہیں، اور لڑنے والے کتنے ہیں؟ 70,000، اور روزانہ لاشیں اٹھا کے لینے گاڑیاں بھر بھر کے جا رہے ہیں۔ اور 24 گھنٹے دنیا کی سب سے بڑی توپیں جو ہے نا جی 180 ملی میٹر کی، اس توپوں کا 24 گھنٹے برابر بمبارمنٹ ہو کھڑی، اور مجاہد وہیں کھڑے ہوئے جماعت میں ہیں، اللہ اکبر۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان۔ یہ نماز جو تم پڑھتے ہو نا، نماز کا مزہ اس وقت آتا ہے جب گولیوں کی بچھاڑ ہو اور آدمی کہے سبحان ربی اللہ۔
جب اس کو پتا ہو کہ پتہ نہیں اللہ اکبر کروں گا پتہ نہیں گولی لگ جائے، پتہ نہیں رکوع سے سیدھا کھڑا ہوں گا گولی لگ جائے گا نا، کہ لگ جائے، نماز پڑھ رہا ہوں خدا کی لگنی ہے لگ جائے. وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو عقل و فکر سے ماورا، وہ ہزار سجدے فضول ہیں جو رہین لغزش پا نہیں. یہ جو تم حلوہ شریف کھا کے سجدے کرتے ہو نا، اس کا دینے کا فائدہ بھی نہیں. حلوہ شریف اور سب عرس شریف، نظر شریف، منت شریف، سب کیا ہے؟ وہ سجدہ کرو نا جب میرا مدنی رومال لے کے کھڑا ہے اور دندان مبارک زخمی ہے، رخسار مبارک زخمی ہے اور خون بہ رہا ہے. اس منظر پہ تو غور کرو نا. اور کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی کمپاؤنڈر نہیں، کوئی پٹی کرنے والا نہیں. بی بی فاطمہ بیچاری جو ہیں وہ اپنے پرچھے کو جلا کے راکھ اکٹھی کر کے محمد مدنی کے زخموں پہ لگا رہے ہیں. یہ سنت بھی کبھی یاد آئی ہے آپ کو؟ یا یہی سنت یاد ہے کہ قبروں پہ جا کے پتاشے تقسیم کرنے ہیں اور کچھ دال بھی لے جانی ہے قبروں پہ ڈالنی ہے تاکہ سال گزر گیا نا مردے بیچارے نے دال نہیں کھائی ہوگی وہ بھی اس کو پہنچانی ہے. یا دال وہاں نکلے گی تو جب درخت پیدا ہوں گے تو وہ ذکر کریں گے، چونکہ یہ تو بے وقوف پھر سال کے بعد آئے گا نا، یہ تو ذکر کرے گا نہیں. کیا ہے، کہاں ہے ہمارا دین اور کہاں ہے ہمارا اسلام، کہاں ہے ہمارا ایمان؟ بس نام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دیں اور اللہ پاک جو ہیں وہ معافی عطا فرما دیں. بس دعا کریں. بس حلوے والے مسلمان تو ہم سارے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ثم یاتی کل من قدر غیر ذلك کہ امراض و اوضاع کو ربی میں قتل نہیں علیہ کل عالم میں قتل تو کوئی عالم تم تکون حجری. اس کے بعد وہ قاتل آئیں گے جنہوں نے اپنے غلبے کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے وقار کے لیے مارا ہوگا. اللہ فرمائے کہ تئستا ہلاکتوں ثم لا تبقى نفس قطع الا قدر بها فلا مظلمة ظلم الا اخذ بها. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہر قاتل کو اس کے قتل کی سزا دیں گے، ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیں گے. وکان فی مشیت اللہ ان شاء عذب و ان شاء رحمہ. وہ بھی اللہ کی مشیت ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو عذاب دیں اور اللہ چاہیں تو اس وقت بھی رحمت فرما دیں. ثم يقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه تعالى تبقى مذمة لأحد عند أحد لا قضى الله المظلوم من الظالم. اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کا فیصلہ فرما دیں گے حتیٰ کہ کسی کا کوئی دعویٰ، کوئی مقدمہ، کوئی مظلمہ باقی نہیں رہے گا. حتیٰ انه لكل شائب اللبن بالماء ثم يخضر اللبن بالماء. حتیٰ کہ وہ لوگ جو پانی ڈالتے تھے دودھ میں اور دودھ کو پانی ڈال کے بیچا کرتے تھے، اللہ حکم دیں گے کہ اب پانی اور دودھ کو علیحدہ کرو. فَإِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ نَادَى مُنَادٍ يَسْمَعُ الْخَلَائِقَ كُلِّهِمْ أَلَا لِيَلْحَقَ كُلُّ قَوْمٍ بِآلِهَتِهِمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا مُسِّدْ لَهُ آلِهَتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَجْعَلُ يَوْمَئِذٍ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى صُورَةِ عُزَيْرٍ. اب اس کے بعد آواز آئے گی کہ ہر وہ بندہ جو مجھ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتا تھا اپنے اپنے خدا کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تیار ہو جاؤ. اور جو سورج کے پجاری ہو اور ہر اس چیز کی جس کی عبادت کی گئی، اللہ ان کی تمثیل، ان کی شکلیں بنا کے کھڑی کریں گے کہ آ جاؤ اپنے اپنے پجاری ہو، اپنے اپنے خداؤں کے پاس. اور اللہ حکم دیں گے فرشتے کو، وہ حضرت عزیر کی شکل میں آئیں گے. وَيَجْعَلُ مَلَكًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى صُورَةِ عِيسَىٰ ابن مریم ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى. حضرت عزیر کی شکل میں فرشتہ آئے گا، یہود کو حکم ہوگا کہ جاؤ، اس کی عبادت کرتے تھے نا تم، کھڑے ہو جاؤ اس کے ساتھ. نصارہ کو حکم دیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ عیسیٰ ابن مریم. ثم قادتهم آلهتهم الى النار. پھر اللہ حکم دیں گے کہ عزیر اور عیسیٰ ان بدبختوں کو خود پکڑ کے جہنم میں ڈالو. یہ تمہاری عبادت کرتے تھے نا، آج ان کو تم اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈالو. وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا
وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر یہ عالیہ ہوتے، اس لیے یاد رکھو جتنے پیغمبر ہیں، جتنے نبی ہیں، جتنے اللہ کے ولی ہیں، لوگ ان کی منتیں مانتے ہیں، وہ قیامت میں اللہ کے آگے بری ہو جائیں گے کہ مولا ہم نے تو ان کو نہیں کہا، ان ظالموں نے ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پہ روضے بنائے، ان لوگوں نے ہماری قبروں کو سجدہ بنا دیا، ان لوگوں نے ہمارے نام پہ نذرانے چڑھائے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا ان کو ہم بری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، اور جو ویسے شیطان کے پجاری ہیں تو شیطان بھی کیا کرے گا؟ ہاں ایک آتا ہے کہ ایک دفعہ جب سارے شیطان کو پکڑیں گے تو نے ہمیں برباد کر دیا، وہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو کیا بات ہے، وہ کہیں گے بدبخت تیری وجہ سے ہم جہنم میں پڑے، ہو گئے گا خبردار لا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم، شیطان کہے گا خبردار مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، زنا تم کرتے رہے، شرابیں تم پیتے رہے، ڈاکے تم ڈالتے رہے، لوگوں کی عزتیں تم لوٹتے رہے، غیروں کو سجدے تم کرتے رہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا اتنا کہ کرو، انبیاء نے جو کہا تھا نہ کرو تو تم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی، میری بات کے پیچھے لگ کے فائدے تو اپنے اٹھائے، مزے اپنے اٹھائے، آج مجھے تانے دیتے ہو، خبردار بھگتو، میں تو پہلے جہنم میں کھڑا ہوں۔ تو اس دن سب ایک دوسرے سے بری ہو جائیں گے، اور اسی لیے یاد رکھیں قیامت والے دن یہ جتنی دوستیاں ہیں سب ٹوٹ جائیں گی، صرف ایمان والوں کی دوستی کام آئے گی۔ الأخلاء بعضهم لبعض عدو، تمام دوست بھی دشمن بن جائیں گے الا المتقون، ہاں ایمان والے جو ہیں اس دن ان کا تعلق باقی ہوگا، اللہ والوں کا تعلق قیامت میں بھی باقی ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی شرک و بدعات کے چنگلوں سے چھڑا دیں، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی عزت کا فیصلہ فرمائیں۔ میت پر جو ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے، قرآن پڑھاتے ہیں، ختم پڑھاتے ہیں، یہ بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ ایک یہ ہے کہ تم پڑھو، دعا مانگو، سارا سال پڑھو، اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بیوی کو اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ تم میری ماں کے برابر ہو یا میری ماں لگتی ہو، ایک ہے کہ آدمی کی بھول کے زبان سے نکل گیا، جیسے بعض اوقات بھول کے آدمی کہہ دیتا ہے بہن بیٹی، لیکن کوئی نیت کوئی کچھ نہیں ہوتی۔ ایک آدمی جان کے اس کو کہہ رہا ہے کہ جیسے یعنی میری ماں بندے پہ حرام ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی حرام ہو، اس کو کہتے ہیں زہار، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، چونکہ غلام تو اب ملتا نہیں، کہاں سے لے کے آزاد کرے گا، پھر بیوی اس کی بیوی رہے گی۔ عورت اگر اپنے مرد کو خامد کو نام لے کے پکارے جائز ہے، اور مرد بھی اپنی بیوی کو نام سے پکارے بالکل جائز ہے۔ اگر عورت بات نہ مانے تو طلاق دی جائے، اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کو تم برا سمجھتے ہو اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہوتی۔ کبھی ایک عورت جو ہے بڑی لڑاکا ہے، جھگڑالو ہے، لیکن اللہ اسے ایک ایسا بیٹا دے دیتی ہے جو قیامت تک خاندان کو روشن کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے تحمل کرے، صبر کرے، بات پہ طلاق کا مسئلہ نہ لے آئے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، جو اللہ کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ان کی بیوی جو تھی بڑی بد زبان تھی، تو ایک دن ان کو شاگرد نے کہا حضور یہ کیسی بیوی ہے، ہر وقت گالیاں دیتی ہے، ہمیں بھی گالیاں دیتی ہے، آپ کو بھی معاف نہیں کرتی، ایسی بیوی کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندے، یہ جو میرا مقام دیکھ رہے ہو سارا اسی کی وجہ سے تو مجھے ملا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا وہ بکواس کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ میری شان بلند کر رہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، حضور نے فرمایا جو اپنے لیے محبوب رکھو مسلمان کے لیے بھی وہی محبوب رکھو، جو اپنے لیے برا سمجھو تو بھائی کے لیے بھی برا سمجھو۔ جو مجھے گالیاں دیتی ہے میں طلاق دے دوں، کسی اور کو جا کے شادی کرے اس کو گالیاں دے، چلو میں تو بھگت رہا ہوں نا، تو میں کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف کا ذریعہ کیوں بنوں؟ جس کو عادت ہے وہ تو بات نہیں آئے گی نا۔ تو بہرحال کوشش کرو صبر کی، اور اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر خوش اسلوبی کے ساتھ سنت کے مطابق طلاق دے کے روانہ کرو۔ لیکن ایک بات ہے، جو پوچھتا ہے وہ دیتا نہیں ہے۔ آدمی مسئلہ پوچھنے آئے گا، مولوی مکی صاحب سے طلاق دے گا بھلا؟
جو دیتے ہیں وہ دے کے بعد میں پوچھتے ہیں، اس لیے تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ تمہارا کام چلتا رہے گا۔ اگر آدمی طائف سیر کے لیے جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو بڑا سخت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کسی حال میں بھی جب تم میقات سے گزر گئے اور میقات سے واپس مکہ آ رہے ہو تو لازم احرام باندھ کے آؤ۔ کعبے کا ادب ہے، تقدس ہے، اسی لیے میقات مقرر ہوئے ہیں کہ وہاں سے کوئی بندہ بھی بغیر احرام کے نہ گزرے۔ باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ تم ڈیوٹی پہ گئے ہو، سیر پہ گئے ہو، عمرے کی نیت نہیں تھی، وہ کہتے ہیں کہ پھر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ان کے نزدیک بھی اگر احرام باندھو تو افضل ہے، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ نہ باندھو، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر نہ باندھا تو جرمانہ نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی قضا کرے گا، ایک بکری دم بھی ادا کرے گا۔ یہ جو بیمہ پالیسی ہے انشورنس وغیرہ کی، بہرحال بھائی جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ سب باتیں حرام ہیں، کیونکہ انشورنس جو ہے اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ کیا مانا؟ مثال کے طور پر میں نے 20 لاکھ کی پالیسی لی، ابھی میں نے 1 لاکھ کی قسطیں بھی جمع نہیں کرائی، میں مر گیا تو وہ 20 لاکھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو جوا لگ گیا نا میرا، لگایا میں نے 1 لاکھ اور ملا مجھے 20 لاکھ، اسی کو تو جوا کہتے ہیں۔ اچھا، اگر میں نے پالیسی لی انشورنس کمپنی سے، بیمہ پالیسی تھی 20 سال کی اور 20 سال میں نہیں مرا، تو 20 سال کے بعد وہ 20 لاکھ جو ملے گا بما سود کے ملے گا، اس پر بھی مجھے وہ سود ادا کریں گے۔ تو دونوں چیزیں آ گئی، سود بھی آ گیا اور جوا بھی آ گیا، لہذا حرام۔ اسے مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ کے بندے دیکھو، مثال کے طور پہ تم نے 20 لاکھ کی پالیسی لے لی اور سالانہ تم مثلا 5,000 6,000 10,000 20,000 دے رہے ہو، 20 سال تک تم دیتے رہو گے۔ اللہ کے بندے وہی 20 ہزار سالانہ جو ہے نا، تم کسی جگہ کوئی پلاٹ کوئی زمین خرید کے ڈال دو نا، وہ بھی 20 سال کے بعد اتنے پیسے دے جائے گی اور حلال بھی ہوں گے، اس میں برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، تیرے بچوں کا سہارا بھی بن جائے۔ تم کیوں حرام کرو، حلال میں ڈال دو۔ میں نے اپنے ہر بچی کو 3 4 تولے سونا دے دیا، ان کی عمریں بھی ابھی چھوٹی ہیں تو ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، چونکہ 4 تولے پر تو زکوٰۃ ہوتی تھی نا، جب تک 7.25 تولے نہ ہو اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ رفع یدین کریں تو کیا کریں، حدیث میں موجود ہے، اور رفع یدین نہ کرنے کی حدیث جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، مسند حمیدی میں بھی موجود ہے، اور صحیح رجال ثقات کے ساتھ موجود ہے۔ اگر ایک آدمی کو رات کو احتلام ہو گیا اور اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے صبح اٹھ کے وضو کر کے نماز بھی پڑھا دی، امام بن کے 2 آدمیوں کو نماز پڑھا دی، بعد میں پتہ چلا تو غسل کر کے نماز لوٹائے اور ان کو بھی بتلا دے کے نماز لوٹائے۔ جھگڑے جو ہیں نا، جھگڑے والے مسئلہ خود کرتے رہیں۔ بہرحال جو مسلمان ہندوستانی فوج کے ساتھ مجاہد کے مقابلے پہ مرے گا وہ شہید نہیں ہے، مسلمان کو مارنے والا بھی شہید ہوتا ہے۔ اگر چھوٹی مسجد ہمارے گھر کے قریب ہے اور ایک بڑی مسجد ہے دور ہے، جتنا دور چل کے جاؤ گے اتنا اجر زیادہ ملے گا، لیکن اپنے محلے کی مسجد کو بھی آباد کرو، یہ تو نہیں وہ خالی پڑی رہے۔ اگر میرے باپ فوت ہو گئے، میں ثواب کے لیے ضیافت کر کے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، صدقہ کروں، بالکل کرو، کوئی بات نہیں، لیکن سارا سال کرو۔ یہ جو 30 دن کرنا ہے، پھر 7 جمعراتیں کرنی ہیں، پھر 40ویں دن کرنا ہے، یہ بدعت ہے۔ جب یاد آئے خیرات کرو باپ کے لیے۔ میں نے داڑھی رکھی ہے لیکن میرے والدین جو ہیں ان کو بڑی ناراضگی ہے کہ تم نوجوان ہو، چھوٹی عمر ہے، ابھی داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے والدین کو اللہ ہدایت دے۔ تم والدین کی بات نہ مانو، محمد الرسول اللہ کی بات مانو۔ تم پہ اللہ کا رسول راضی ہو جائے، ایسی باتوں میں اگر والدین ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، بلکہ وہ داڑھی روک کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ میں نے 4 سنتیں پڑھنی تھی، لیکن میں نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، نماز کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ 2 جو بچ گئی ہیں قضا کرو، اس لیے کہ جب آدمی شروع کر دے تو واجب ہو جاتا ہے پورا کرنا۔
کیونکہ تم نے 2 پڑھ لی ہیں، 2 تمہارے ذمہ باقی ہیں، وہ بعد میں پڑھ لو۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں وہ ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ اس عقیدے رکھنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ میں دعا کے بعد درود شریف نہیں ہوتا ہے، تو درود تو نماز کے اندر ہے۔ جنازے میں غیر محرم عورت کو سلام کرنا منع ہے، بالکل منع ہے، فتنے کا خوف ہے، قطعاً سلام نہ کریں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، خدا نہ کرے اگلی صف میں ایک آدمی کو دورہ پڑ گیا، وہ گر گیا، تو تم نماز توڑ دو، اس کی مدد کرو، کوئی بات نہیں، نماز پھر پڑھ سکتے ہو۔ وہ بندہ مر جائے، وہ اچھا ہے، وہ اس کو کون اٹھائے گا؟ کوئی بات نہیں، نماز توڑ دیں، پانی ڈالیں، اٹھائیں۔ کمپنی میں ملازم ہوں، ان کی چیزیں پرچیز کرتا ہوں۔ اب دکانداروں نے مجھے کہا ہے کہ اگر ہم سے چیزیں خریدو گے تو ہم 10% آپ کو دیں گے، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ کمپنی کے نوکر ہیں، کمپنی سے تنخواہ لیتے ہیں، ان کے اوقات میں جا کے کمپنی کے آپ فقیر ہیں، سودا خریدتے ہیں، آپ کو پرسنٹیج لینا حرام، بالکل جتنا بچتا ہے کمپنی کو دو۔ ایک آدمی نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو کہ خالہ کے گھر میں جاؤ گے تو طلاق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ تم یہ مسئلے جو ہیں دارالافتاء سے رجوع کیا کرو۔ یہاں الحمدللہ ہر شہر میں دارالافتاء موجود ہیں، اور وہ آپ کو اس کے بارے میں عربی میں لکھ کے آپ مسئلہ بھیجیں، جواب دیں گے۔ اسی طرح 3 طلاق کرنے کے بعد دوبارہ شادی کرے، دوبارہ شادی تب کرے جب وہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرے اور وہ اپنے منشے سے طلاق دے، کرائے کا نہ ہو خاوند کہ ایک رات کے لیے کرائے پر لے آؤ، وہ حرام ہے، وہ تو لعنتی ہے۔ اگر میں نے قضا پڑھنی ہے، مثلا جیسے قضا ہوئی، تمہاری گھر میں قضا ہوئی تھی تو سفر میں بھی ہو قضا، وہی 4 پوری پڑھو گے۔ اگر مجھے پاکستان سے کسی دوست نے کہا کہ ایک چیز لے آؤ جو یہاں 100 ریال کی ملتی ہے، میں نے اس کو جھوٹ بولا کہ 120 ریال میں لی ہے، تو جائز کہہ تو رہے ہو جھوٹ بولا، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، تو جائز کیسے ہو گئی؟ یہ مسئلہ تم خود تو بیان کر رہے ہو کہ میں نے جھوٹ بولا۔ دو آدمیوں نے شرط لگائی کہ اتنا پانی یا بوتل پی لو تو ہم تمہیں بروسٹ کھلائیں گے، یہ شرط حرام ہے۔ اخبارات میں قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں، بہرحال قرآن کی آیت جس کاغذ پر بھی ہو احتیاطاً اس کو لے لیں، اس کو جلا بھی سکتے ہیں، کسی دیوار کے نیچے دفن بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا ابتلا ہو گیا ہے کہ اخبارات نے اپنا سودا بیچنے کے لیے ہر گاہک کو خوش کرتے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ بھی موجود ہے، قرآن کی آیت بھی موجود ہے، فلمی عورت کے فوٹو بھی موجود ہے، تاکہ ہر گاہک جو ہے خریدے اخبار، کیونکہ جس کو جس چیز کے لیے خریدنی ہے وہ خریدے گا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور بڑی بے ادبی ہے۔ احادیث لکھی ہوتی ہیں، آیات لکھی ہوتی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، پھینکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی خانہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ جا کے نماز پڑھے، بالکل پڑھے، کوئی بات نہیں، جدھر چاہے رو کر لے، کعبہ تو آسمانوں تک ہے نا۔ اگر کوئی آدمی کبوتر پالتا ہے اور پھر حرم میں رکھ کے ذبح کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ تو مرغیاں نہیں پالتے، کبوتر، مرغیاں، بکریاں جو اس نے پالی ہوئی ہیں، وہ کیا ہے؟ مانا تو یہ ہے کہ غیر پالتو چیز کو حرم میں ذبح کرنا منع ہے۔ کسی آدمی کی تعریف جو ہے کرنا، اگر وہ تکبر میں مبتلا ہو تو منع ہے، اور کسی کے سامنے بھی تعریف کرنا جو ہے حضور نے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ خوشامد بن جاتی ہے اور دوسرا آدمی لازماً تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں وہ آدمی اچھا لگتا ہے تو دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی اچھائی بیان کرو، اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟
تم اس کے سامنے کر رہے ہو تو یہ تو خوشامد ہے، یہ ناجائز ہے۔ دانیال یہ کوئی نام ہے اور اس کا معنی تو کوئی نہیں ہوتا، جب نام ہو جائے تو کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی عالم علمہ اتم۔ اللہم صلی علی اعتکاف کے عصر اور فجر کی نماز پر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اعتکاف کے جو نفل ہیں دو، اعتکاف 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 اعتکاف